بڑا آپ میں جذبہ ہے، مگر اس میں بھی اگین بیکاز آف پالیسی فیلئرس، لیک آف پراپر سپورٹ انسینٹیوس، یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس میں آج دیکھیں کہ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $2.5 بلین کی، شاید لگ بھگ $2.5 بلین، شاید 3 ہوگی. مگر یہ باتیں کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بلیو کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. wherever there is a will there is a way. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جتنا بھی ہم ان کے اوپر خرچہ کریں، اینڈ دس از ناٹ ایکسپینڈچر، دس از انویسٹمنٹ آن آر یوتھ. یہ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس کے ڈویڈنڈس الحمدللہ بے پناہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی اور آئی ٹی لیڈ ایکسپورٹ گروتھ، اور اس میں آپ میسیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ ایریا ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے میں سنوں، غور سے اپنا کان لگاؤں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنوں، نوٹ کروں، تاکہ آئندہ جب بھی 8 فروری کو الیکشنز ہیں، اس کے بعد کس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن 8 فروری کو اگر اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی جو پرائورٹی کیا ہوگی؟ پرائورٹی ہوگی امپاورمنٹ آف آر یوتھ، نوجوان نسل کو، ان کو اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار کرانا، اور ایک بڑی ویل تھاٹ آؤٹ ایجوکیشن پالیسی. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے، دیٹ دے آر ایبل ٹو گیٹ اے جاب، اور وہ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی سنوار سکیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں اور ان کا بوجھ اٹھا سکیں، ایک عزتی ان کو نوکری ملے، اور وقار کے ساتھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہوں تھرو دیئر اسکلز. اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان کو لے لیں. اب بڑے بڑے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، اب تو ماشاء اللہ بلہ بھی بہت ہماری ہیں اور بال بھی بہت اچھی کرتی ہیں ہماری بیٹیاں، دے آر پلینگ ویری ویل، میچز بھی جیت رہی ہیں. اس طرح یہ ہاکی کا میدان ہے ہمارا، بالکل ہم بہت پیچھے چلے گئے. اب کرکٹ میں جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں، فٹ بال ہے، دوسرے ہماری جو سپورٹس ہیں اس کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ پراپر وہاں پر فالو اپ نہیں. ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ بہت قابل ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں، اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں. اگر کوئی مل جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی پراپر ان کی ٹریننگ، ان کے اسٹائپنڈ، ان کو دوسرے طریقوں سے ان کو آسودہ کرنا، اس سے ہمارا یہ ٹیلنٹ بھی بالکل ایک گرد میں بالکل گم ہو جاتا ہے. تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس بہت شاندار مجلس میں، کہ ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی، تو دین there's nothing to worry. پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے، اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے، اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ وی شوڈ carve out our path with proper consultative process and carve out our vision، جس کے ذریعے ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں، ہم دن رات بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان، 76 سال گزر گئے ہیں، ہم ہنوز اس منزل سے بہت دور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیلنج آج کا جو چیلنج ہے، اور بڑے اور چیلنج ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ایز این اوپننگ ریمارکس میں نے چند
باتیں آپ کی خدمت میں کہی ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ میں اب آپ کی باتیں سنوں، آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کس طرح ہم پاکستان کی نوجوان نسل، دیکھیں یہ یوتھ بل جو ہے اس وقت یعنی ہماری جو پاپولیشن جو ہے ڈیموگرافی 60% جو ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے، اور یہ 15 سال سے لے کے 30 سال تک یہ 60% بنتا ہے. اب اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی، ان کو ہم نے وسائل مہیا نہ کیے، تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور اگر ہم نے ان کو مل کر ان کے ساتھ مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ یہ یوتھ پاکستان کے لیے ایک ہماری قسمت سنوار دے گی، تو یہ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. اٹس آل کہ ہم نے اس چیلنج کو کس طرح حل کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے گزارش کروں، کوئی سوال ہوگا تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دوں. رام کہانی یہاں نہ سناؤں آپ کو، آپ ایک سیکنڈ میں آپ ڈسائفر کر لیں گے کہ یہ کیا گپ مار رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یہ تو بات اس طرح ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فرینک sincere and honest discourse. دس از اسون یار، ایم پریزیڈنٹ یوتھ ریولیوشن کلان، اور یو ایس کی آئی ٹی کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ جو روزگار اسکیم تھی جس کا بینیفیشری ہوں، اور یہ اسی کی بدولت آج میں ایک یو ایس سی کی آئی ٹی کمپنی ہے اور اس کا آج میں ڈائریکٹر ہوں. سر ابھی آپ نے آئی ٹی کی باتیں کی کچھ، اور اس میں سے 2-3 چیزیں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ نے موقع دیا اس پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگلی جی جی حکومت میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالیں. جی جی بہت اچھی بات. There's a bridge between there's a gap between universities and this industry. اب میں نے 2 مہینے پہلے ہائرنگ کرنی تھی اور 50 بندوں میں صرف مجھے 2 ملے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی جو کمپنیز کو چاہیے. آپ کو ایک بٹھانا پڑے گا یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو، کمپنی سے پوچھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے تاکہ ہم اس کو کر سکیں. ہمارا 2.6 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے اور انڈیا کی 200 سے سر پلس ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی کمپنیز اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں، وہ ایک بناتی ہیں. تو سر اس میں آپ پوچھوں گا آپ کا کیا پلان ہے اس میں، اور آپ کا کیا؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ای روزگار نہیں، اور بھی شعبوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب چکر یہ ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ان کی اپنی جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں، اپنا لیٹ سے کسی نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے فار ایگزامپل، تو ان کو کسی انڈسٹری میں اگر بھجوایا جائے تو وہ جو انٹرپرنور جو ہے ہی از ویری ہیزیٹنٹ. وہ اس کو شک پڑتا ہے یہ آئے گا تو اس نے جانا ہی نہیں، پھر یہ ٹریننگ لے کے 3 مہینے یہیں بیٹھا رہے گا اور یہ گورنمنٹ پھر مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی. سو دیر از لیک آف ٹرسٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جب تک ورک شاپ کی فلور پہ ٹریننگ نہ ہو، وہ کتابیں، اس کا علم، وہ جو پریکٹیکل شیپ کبھی نہیں لے پاتا. یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا، کامرس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب تک کہ اس کو ہم اسٹچ نہیں کریں گے یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو، دس از ویری مچ ان آور مائنڈ، پارٹ آف آر مینیفیسٹو. ان شاء اللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. تھینک یو.